बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। वही हुआ जिसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं और पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इन मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया है। रात 2:05 अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक्स पे ट्विटर पे उन्होंने एक पोस्ट की है और उसमें उन्होंने तफसीलात से कौम को आगाह किया है कि जनाब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो दहशतगर्द हैं, जो उनके कैंप हैं, जो उनके मावनीन हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान जारी रखेगा। आगे क्या होगा, ये किस जगह पे आके मामला जो है, ये डेडलॉक जो है, ये कहाँ पे पैदा हुआ था, कौन सा मामला था जिस पे ये डेडलॉक पैदा हुआ। आगे अफगानिस्तान के साथ क्या होने वाला है, क्या सिर्फ तालिबान रजीम चेंज काफ़ी है या इससे आगे भी कुछ होने वाला है। बहुत पुराने मंसूबे हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं, मोटी चिट्ठी झाड़ ली जाएगी, लेकिन वो है क्या, ये भी हम आपको बताते हैं। ये दरअसल 11 और 12 अक्टूबर की रात जो पाकिस्तान ने एयर अटैक्स किए थे, काबुल तक हमारे ड्रोन्स गए थे और उनके जो बेस कैंप थे, तरबियती कैंप थे दहशतगर्दों के अफगानिस्तान के अंदर, उन्हें हमने उड़ा दिया था और उनमें जो आला क़यादत है टीटीपी की, उसके भी मारे जाने की इत्तलात हैं। और हुआ क्या था, हुआ ये था कि इन्होंने बड़ी तादाद में वो जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान के अंदर दाखिल करने की कोशिश की थी और पीछे कवर दिया था वहाँ की फौज ने। अफगान जो फोर्सेस हैं उन्होंने, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि हमारी पॉलिसी जो है ये चेंज हो चुकी हुई है। न्यू रूल ऑफ एंगेजमेंट के तहत जो हम कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई इस अंदाज में करते हैं, इस अंदाज में इनको एंगेज करते हैं कि उनको अपनी बढ़ जाती है। बहरहाल ये मैं माजी में नहीं जाता, ईरान वाला जो मामला हुआ था, फिर भारत के साथ हुआ, फिर अफगानिस्तान के साथ जो हमने किया 11 और 12 की रात, तो उसके बाद जनाब इन्होंने कतर और तुर्किया से दरखास्त की थी अफगान गवर्नमेंट ने और उनके कहने पे हमने ये मुज़ाकरात शुरू किए थे। हमारा तो एक निकाती एजेंडा था जनाब, जो वहाँ दहशतगर्दों के कैंप हैं, जो तरबियत गाहें हैं और वहाँ से जो पाकिस्तान के अंदर आके वो कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको आप रोकें, बस एक हमारा मुतालबा था। इसी के इर्द-गिर्द तमाम मुज़ाकरात जो हैं वो घूमे हैं। 4 दिन तक इस्तांबुल में बैठे रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन सकी। अच्छा, अब हुआ ये था, दोहा में ये तय हुआ था जो इब्तिदाई तौर पे, जिसमें हमारे वज़ीर दिफ़ा जो ख्वाजा आसिफ साहब की सरबराही में वफ़द गया था और उनके भी वज़ीर दिफ़ा जो हैं उनकी सरबराही में एक वफ़द आया था। तो दोहा में ये तय हुआ था कि एक ऐसा काबिल अमल मैकेनिज़्म बनाया जाए जिसके ज़रिए दोनों तरफ से दहशतगर्दों की जो आमद-ओ-रफ़्त है उसको रोका जाए और उसको मॉनिटर किया जाए। मॉनिटर करने की एक बात थी और जनाब इस फ्रेमवर्क की निगरानी जो है ये कतर और तुर्की ने बतौर सालिस करनी थी, ये तय हुआ था। और फिर वहाँ जो इस्तांबुल है वहाँ ये इसका मैकेनिज्म बनना था, जिसकी बात हुई थी, जो तय हुआ था दोहा में। लेकिन वहाँ जो मुज़ाकरात जो हुए ना इस्तांबुल में, इसका जो इतने तल्ख़ और नाखुशगवार माहौल में ये इख्तिताम पज़ीर हुए ये मुज़ाकरात कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वफ़ूद के जो अरकान थे, उन्होंने अलविदा मुसाफ़ा भी नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और फिर हमारे वज़ीर दिफ़ा जो है ख्वाजा आसिफ, उनके बारे में लोग बड़ी बातें करते हैं जनाब, उन्होंने पहले कह दिया खुली जंग होगी। उन्होंने कह दिया, बताया है, मुझे तो पहले दिन ही अंदाज़ा हो गया था कि जनाब ये जो है ये काबुल की ज़बान नहीं बोल रहे हैं, ये किसी की प्रॉक्सी के तौर पे हमारे सामने आके बैठे हुए हैं। और प्रॉक्सी किसकी है सबको पता चल गया हुआ है, भारत की प्रॉक्सी है। अच्छा, भारत वो जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं वो ये कहते हैं कि जनाब वही बात जो मैंने अर्ज़ की, हमारा तो एक ही मुतालबा था कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो उनके बेस कैंप हैं और जो तरबियती कैंप हैं, उनके इस्तेमाल को आप रोकें, रुकवाएँ किसी न किसी तरह से। लेकिन वो कहते हैं जनाब मुतअद्दिद अमन को कई मौके दिए गए, लेकिन बात नहीं बन सकी और कहा जा रहा है कि 5 मरतबा वो राज़ी हुए हैं। जो पाकिस्तान कह रहा था 5 मरतबा उन्होंने उससे इत्तेफाक किया है
کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن پھر مکر جاتے تھے بعد میں. وہ جناب کابل رابطہ کرنا ہے، ہمیں بات کر لینے دیں. یہ جناب جو ٹی ٹی پی والے ہیں یا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والا گروہ ہے تو جناب اس سے ہمیں بات کر لینے دیں. اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں. ہم نے تو یہاں تک بھی آفر لگائی تھی. اچھا ہوا کیا وہاں پہ؟ ہوا یہ کہ جو میں نے عرض کیا نا، جو ہم باتیں کر رہے تھے، جو ہمارے ہم شواہد سامنے رکھ رہے تھے، ان کے پاس اس کا جواب ہی کوئی نہیں تھا. قطر اور ترکیہ کے جو لوگ وہاں شامل تھے مذاکرات میں، وہ پاکستان کے موقف سے مکمل طور پہ اتفاق کر رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے کہ یار بندے بنو، تسی کہڑے کام وچ پے ہوئے ہو، ضرور لڑائی کرنی ہے. ایک پاسے تسی ترلے مار دے ہو کہ جناب پاکستان روکو، کہ جناب ایئر سٹرائکس نہ کرو. اب پھر جناب وہ یہ کہنے لگے جناب ایک تو یہ کہ پاکستان ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ایک بات تو ہم کہہ رہے تھے جناب اگر آپ دہشت گردوں کو روک لیں گے پاکستان کے اندر کارروائیوں سے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے بیس کیمپ ختم کر دیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. ہم کیوں کارروائی کریں گے؟ پھر ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی اس پہ. پھر کہہ رہے نہیں جناب وہ کوئی تیسرا ملک جو ہے نا بیچ میں آ کے وہ آپ کی فضائی حدود استعمال کر کے جناب ہمارے اوپر اٹیک کر دیتا ہے. یعنی کہ جو وہ کہتے ہیں ہماری جو فضائی حدود ہے اس کا دفاع بھی آپ اپنے ذمہ لیں. پاکستان کو کہہ رہے تھے تو پاکستان کیوں وہ دفاع اپنے ذمہ لے؟ ہم کسی تیسرے ملک سے آپ کی خاطر کیوں لڑے؟ آپ نے جو آپ کی خاطر ہم لڑتے رہے ہیں، جو ہم نے خمیازہ بھگتا ہے، 70-80 ہزار 90 ہزار کے قریب لوگ اپنے شہید کروائے ہیں آپ کی جنگ میں، تو پھر ہم کیوں جناب دوبارہ آپ کی جنگ میں کودیں جبکہ آپ کی طرف سے کبھی ٹھنڈی ہوا بھی نہیں آئی. اچھا وہاں انہوں نے ایک پاکستان یہ کہہ رہا تھا جناب یہ انہوں نے اتفاق کیا جناب ایسا کرتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں جو پاکستان کے اندر کاروائیاں کرنے والے دہشت گرد ہیں، تو جناب ہم ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم روک لیں گے ان کو، لیکن کوئی تحریری ضمانت نہیں دینی ہم نے. تو جی تحریری ضمانت کیوں نہیں دینی؟ وہ کہتے ہیں جناب تحریری ضمانت اس لیے نہیں دینی کہ اگر ہم تحریری ضمانت دیں گے ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے یا ان کے کیمپ ختم کرنے کے حوالے سے یا ان کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے، تو یہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا. اگر ان کے خلاف ہم اعلان جنگ کر دیتے ہیں ظاہر ہے پھر وہ ہمارے ساتھ لڑیں گے، جنگ کریں گے، تو وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو پاکستان نے وہاں ان کو یہ آفر بھی کی کہ آپ جناب اگر کارروائی کریں گے ان کے خلاف اور آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہم آپ کی مدد کریں گے، معاونت کریں گے، دونوں مل کے ختم کر دیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. لیکن نہیں جی نہیں وہ اعلان جنگ ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی ہماری ان کے ساتھ، تو پہلے بڑے جناب وہ اتھرے ہیں، تو پھر جناب آپ نہیں ان کو سنبھال پا رہے تو پھر ہم کیا کریں گے ان کا. اس طرح کی باتیں شاتیں کر کے نا یہ کھانے کی کوشش جو ہے یہ کرتے رہے. لیکن وہ جناب کام پھر جو ہے ختم ہو گیا، اعلان کر دیا. پاکستان نے کہا جناب ہمارا تو ایک ہی موقف ہے، اسی کام کے لیے آئے تھے، آپ کی درخواست پہ ہم آ کے بیٹھے تھے. قطر اور ترکیہ کو کہا پاکستان نے، تو اگر یہ نہیں آپ ان کو نہیں منوا سکتے تو پھر یہ جو بات کر رہے ہیں زبانی وعدے کر رہے ہیں، اس طرح کے وعدے تو انہوں نے کئی مرتبہ کیے ہیں. جب پہلے انخلا ہوا امریکہ کا، وہ جو 2 مذاکرات تھے وہاں بھی یہ وعدہ کیا ہوا انہوں نے، نہ یہ الیکشن کرواتے ہیں اور نہ ہی، کیونکہ یہ بری حکومت ہے، وعدہ کیا ہوا انہوں نے 2 مذاکرات میں کہ جناب ہم وہاں الیکشن کروائیں گے، عوام کے منگوں کے مطابق ایک حکومت ہوگی. تو نہ یہ الیکشن کرواتے ہیں اور نہ ہی اپنا یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں کہ جناب جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن یہ کر رہے ہیں. اب پاکستان کیا کرنے والا ہے؟ جو ہمارے وزیر اطلاعات ہے انہوں نے جو بات کی ہے کہ جناب دہشت گرد، ان کے کیمپ، ان کے سہولت کار اور ان کے معاونین سب کے خلاف کارروائی ہوگی. اور ہمارے وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے تو بڑا کھل کے یہ کہا ہے کہ جناب اسلام آباد کی طرف جو میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم وہ آنکھ ہی نکال لیں گے. وزیر دفاع کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے جناب بیان دینے شروع کیے ہوئے تھے کہ جناب اچھا ایک تو ایسا بیان تھا کہ لطیفہ ہی سمجھ لیں اس کو، وہ جناب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر پاکستان نے فضائی حملہ کیا تو جواب میں فضائی حملہ کیا جائے گا، پاکستان نے اگر زمینی حملہ کیا تو زمینی حملہ کیا جائے گا، پاکستان نے اگر میزائل کے ساتھ حملہ کیا تو میزائل کے ساتھ جواب دیا جائے گا. آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں، پہلے تو یہ بتائیں نا آپ، اور جس پہ آپ انحصار کر رہے تھے وہ
इंडिया पे कि शायद ताजिकिस्तान की तरफ से जनाब आपको कोई मदद शदद फराहम कर देंगे। वो जो ताजिकिस्तान में जो ऐनी एयर बेस है, वो ताजिकिस्तान पे कुछ मुल्कों का प्रेशर आया, तो उन्होंने जनाब भारत को ये कह दिया जनाब 2.5 महीने के अंदर अंदर जो एयर बेस है ना जी, खाली करें आप, निकलें यहाँ से। वैसे तो उन्होंने जो ये शुमाली इत्तेहाद वाले हैं, अहमद मसूद, उनके जो दफातर हैं वो भी ताजिकिस्तान ने बंद कर दिए, लेकिन यहाँ उन्होंने इनको भी कह दिया। वो कहते ऐसे किसी फड्डे च नहीं पैना यार, थोड़े वास्ते यदि स्ट्रेटजी की अहमियत होएगी तो सानू नहीं चाहिए जनाब थोड़ा किराया शराया, तो अपना चुको जनाब समान समून, तो 2.5 महीने के अंदर अंदर अपना खाली खुली करके निकलो इथों। और दूसरा जो उनके अब्दुल मतीन कानी साहब हैं, कोई वजारत दाखिला के तर्जमान, उन्होंने भी ये बयान दिया कि जनाब अफगानिस्तान नहीं झुकेगा, और अगर पाकिस्तान ने अटैक किया तो फिर जनाब हम पाकिस्तान और उसके इत्तेहादियों को जनाब मजा चखा देंगे, सबक सिखा देंगे, ये उन्होंने बयान दिया था। और फिर एक और भी खबर जो है, ये भी उनके मीडिया पे जो है अफगान मीडिया गर्दिश करती रही है कि जनाब जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वहाँ के, यानी अफगान तालिबान रजीम जो है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान ने अब हमला किया ना, अटैक, तो फिर जवाबी तौर पे हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। तो इस्लामाबाद को आप किस चीज़ से टारगेट करेंगे? टारगेट करने के लिए उनके पास जो हथियार है वो तो इंसानी शक्ल में है, खुद कुछ बमबार हैं, वो लोग हैं। तो क्या यहाँ तक इन्होंने अपना कोई ऐसा नेटवर्क बना लिया हुआ? इसीलिए तो जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी हुकूमत है, ये अफगान जो महाजरीन के नाम पे यहाँ छुपे लोग हैं, जिनमें कई एक जासूस हैं, मुखबर हैं, उनके एहलाकार हैं, उनको वापस भेज रही है। तो भी ये जनाब ये हुआ है वहाँ, और वो तहरीरी तौर पे कोई वादा शादा करने के लिए तैयार जो है वो नहीं हुए। अब इसका हल क्या होगा? एक तो वही जो मैंने अर्ज किया कि जो वहाँ मुख्तलिफ ग्रोह हैं, और मैंने एक विलाग में कहा था वहाँ 40-42 के करीब जो है नस्लें आबाद हैं। ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, तुर्कमान वाले हैं, तुर्कमनई उनको कहते हैं, वो हैं, और पश्तो बोलने वाले हैं, फिर पख्तून हैं, ये सारे। और हमारे एक साबिक जनरल जो हैं, 4 स्टार जनरल एहसान हक साहब, उनका भी मैंने हवाला दिया, वो भी ये कह चुके थे कि भाई ये जो पख्तून वाली बात कर रहे हैं, लरोबार अफगान वाली, तो इसका नुकसान तो आपको होगा। फिर तो काबुल तक जो है हमारी हुकूमत होनी चाहिए पाकिस्तान की, आपके फार्मूले के मुताबिक, उनकी ये बात है। और ये जो जब ये था ना दौर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तो उस वक्त इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ था। वो जो कम्युनिस्ट नवाज वहाँ घूमते थे ना आखिरी दिनों की, तो वो दौरे शौरे भी कर लेते थे पाकिस्तान के, और फिर कुछ मामला जो है कुछ ठंडे भी हो जाते थे। लेकिन उस वक्त कई एक जो प्लान्स थे, मंसूबे थे, वो बनाए गए थे। ये जो कार्रवाई शुरू हुई थी, ये जो गुलबदीन हिकमत यार वगैरह आए थे, ये भुट्टो साहब लेके आए थे इनको पाकिस्तान। ये मुज़ाहमतकार थे उनके खिलाफ। इसका आगाज भुट्टो हुकूमत में हुआ था। ज़िया-उल-हक दौर में तो इसको तेज किया गया था इस मामले को। वो तो हुकूमत गिराने के लिए था ना। एक और जो मंसूबा है, वो जो वहाँ ये ग्रुप है, इनकी हुकूमत जो काबुल पे काबिज होता है, वही समझा जाता है जनाब ये अफगानिस्तान का हुक्मरान है। ये एक बात है। और लेकिन वहाँ कई एक हुकूमतें कायम है, जैसे शुमाली इत्तेहाद की बात मैंने की थी, और वहाँ जो ये इसको 3 हिस्सों में वो कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि एक तो तालिबान रजीम की मैं बात कर रहा हूँ, तब्दीली की, तो वो तो मे भी जल्द उस पर काम शुरू हो जाए कि ये ग्रुप उठ खड़े होने हैं। और दूसरा ये है कि जनाब इसको 3 हिस्से बनते हैं इसके फितरी तौर पे। एक तो वही जो पख्तून है, काबुल तक बैठे हुए हैं, एक वो हो गया जनाब। एक जो वो सेंट्रल एशिया रियासतें हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वाले जो लोग हैं, अहमद मसूद वाले जो लोग हैं, अहमद शाह मसूद नहीं, वादी पंजशेर वाला जो ग्रुप था, वो वाले, वो ताजिक है ना, वो हो गए। और एक वो जो पश्तो जो फारसी बोलने वाले अफगान हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद में शिया कम्युनिटी जो है वो वहाँ जो है, यानी ये एक तो ये पख्तून हो गए, एक फिर जो वस्त एशिया रियासतें हैं उनके साथ जो मामलात जो इलाके हैं वो हो गया, एक ईरान के साथ वाला जो इलाका है। और मुझे ये लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है
کہ جلد ہی پاکستان جو ہے نا یہ ان ممالک کے ساتھ، وسط ایشیا ریاستوں کے ساتھ اور پھر ایران کے ساتھ معاملات جو ہے نا اس پہ کوئی بات شاید کرے گا ضرور. ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تو پہنچے ہوئے ہیں ایران، وہ کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ آتے آتے یہ کام بھی کریں گے، بات کرائیں گے ان کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ. تو اس طرح کا کوئی معاملہ مجھے لگ رہا ہے. اور پھر 17-18 دن ہو گئے ہیں یہ تجارت جو بند ہے ان کی، اور ان کی جو سبزیاں اور پھل جن پہ بڑا ان کو مان تھا وہ گل سڑ گیا ہوگا. وہ کہاں رہ جاتا ہے؟ تمام بارڈرز تو بند ہیں، اور جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہمارے ذریعے وہ کرتے ہیں وہ بھی بند پڑی ہوئی ہے. اب یہ افغانستان سے یہ خبر ہے نا، انار جو ہے انہوں نے رشیا کو یہ برآمد کرنے کا پلان کیا ہے، برآمد کر رہے ہیں. ایک نئی منڈی مل گئی ہے، وہ کتنی دیر میں منڈی چلے گی اور کتنا تسی انار بیچ لو گے انہوں نے تو ضرورت ہی کوئی نہیں رشیا نو. بہرحال یہ اس طرح کے پلانس ہیں نا، اور یہ اگر پاکستان یہ بارڈر ہی بند کر کے رکھے نا تو اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، یہ قحط سالی کا شکار ہو سکتا ہے افغانستان. جو باہر سے منگواتے ہیں اس میں کپڑے یہ باہر سے منگواتے ہیں، ٹیکسٹائل مشینری باہر سے منگواتے ہیں، اور پھر سمگلنگ ان کا دھندا ہے. اور پھر فوڈ آئٹم جو ہیں یہ باہر سے منگواتے ہیں. تو پھر کتنی دیر تک، کتنے دنوں تک یہ سروائیو کریں گے؟ تو وہاں اندر سے عوام نے کھڑا ہونا ہے، اور اگر عوام اندر سے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں تو پھر ایک اخلاقی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ ہوا میں بات نہیں ہے، یہ میں نے عرض کیا یہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں اس حوالے سے. ہم تو اہمی برادر اسلامی ملک ان کے ساتھ جناب ان کی محبت میں یک طرفہ طور پہ مبتلا تھے. اور جو ہمارے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ یہ سانپ ہے، یہ دوست نہیں ہے، تو یہ انہوں نے ثابت کی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کارروائی کریں تو ہم آپ کے ساتھ مل کے ان کے بیس کیمپ جو ہیں اور دہشت گردی کے جو اڈے ہیں وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بھی سکون سے رہیں، ہمیں بھی سکون سے رہنے دیں. لیکن وہ مان نہیں رہے. نہیں جناب ساڑھے نال لڑ پہنے کی ہو، یعنی ساڑھے نال لڑی جان، تھوڑے آسرے تھے، تھوڑی سرپرستی تھے، لیکن تسی انہوں نے کچھ نہ کہو. کمال ہے یار، کوئی منطق ہوں دیا. یہ مانا انہوں نے وہاں 3 مرتبہ یہ تسلیم کیا انہوں نے کہ جناب آپ کہتے ٹھیک ہیں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے. تھوڑی مجبوری انڈیا بھائی جان، تسی انڈیا دے انصار کرنے کی کوشش اگر کر رہے ہو نا، انڈیا نے اپنی پی ہوئی ہے، تو میں دسیا بھی سی کل، ان کو چاہیے ہوتا ہے پیسہ، اور اس حوالے سے نہ ان کی کوئی اقدار ہے، نہ جائز نجائز کا کوئی تصور ہے. شراب پہ پابندی ہے، باقی جو منشیات ہیں اس کے یہ تاجر ہیں، سمگلر ہیں. اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں تو بھارت کے ساتھ دوستی ہے، یہ ان کا معیار ہے. اور بھارت کو میں نے عرض کیا، کل میں نے ایک پورا بلاگ کیا تھا، بھارت اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کی مدد کے لیے آ سکے. پاکستان بڑی گہری اور بریک چالنے چل رہا ہے. یہ افغان پتہ نہیں کس دور میں رہ رہے ہیں، میرے خیال وہی پتھر کے دور میں وہیں بیٹھے ہوئے ابھی تک، اور سمجھے کسی بڑے بڑے جنگجو ہیں. انہوں نے تاریخ پڑھو، سانو گل دستے رہے نے مطالعہ پاکستان چ یہ کچھ بھی نہیں تھی، ہر ایک تو مار کھدی انہوں نے. برل بڑے تلخ وچ کچھ واقعات ان میں بیان نہیں کرنا چاہتا. تو یہ سر صورتحال آپ انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے ایک تو یہ آپریشن وغیرہ تیز ہو جائیں گے. روزانہ اوسطن نا وہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے 10 سے 15 لوگ جو ہیں دہشت گرد جو پاکستان کے اندر کاروائیاں کر رہے تھے، روزانہ 10 سے 15 لوگ جو ہیں وہ جنم واصل ہو رہے ہیں ہماری فورسز کی کاروائی کے نتیجے میں. لیکن وہ اچانک بعض کا حملہ کر کے ہمیں بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا ایک بڑی دلچسپ خبر ہے جناب، پورا دن سوشل میڈیا پہ چلتی رہی ہے. بلوچستان میں نا کوئٹہ میں ایک خوبصورت سا منظر دیکھا گیا، اور اس کے بعد جناب اس کی کسی نے بنا کے نا ویڈیو یہ انہوں نے جناب سوشل میڈیا پہ چلا دی. اس کے بعد جناب اس پہ تبصرے شروع ہو گئے یہ ہے کیا. تو اب زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے تھے جناب سمجھ نہیں آ رہی یہ ہے کیا.
تو پھر جناب یہ کہا گیا کہ جناب یہ جدید ہائپرسونک میزائل جو ہے نا پاکستان نے اس کا تجربہ کیا بین البریاز میں. یہ جناب شور مچ گیا سوشل میڈیا تے جناب یہ ہے اور پھر اس کی خصوصیات رفتار کہ وہ آواز سے 5 گنا زیادہ رفتار کے ساتھ صحیح نشانے پہ ہٹ کرنے والا جناب جو ہے جا کے لگنے والا میزائل ہے پاکستان نے بنا لیا یہ وہ. بھائی میرے میزائل کا تجربہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے. اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ کوئی بادلوں کی ایک خاص قسم ہے, لینٹیکیول ان کو کہتے ہیں, لینٹیکولر بادل. یہ جو لینٹیکولر بادل ہوتے ہیں یہ محکمہ موسمیات والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ عدسے کی شکل کے ہوتے ہیں اور پرزم کی شکل کے ہوتے ہیں. عدسہ مطلب سے نا وہ جو لائٹ ہوتا ہے اس کو اکٹھا کر کے آگے پھینکتا ہے, اور جو پرزم ہے جس کو منشور بھی کہتے ہیں وہ ایک شعاع اس میں جاتی ہے تو اس کو 7 رنگوں میں تقسیم کر دیتا ہے. یہ اس طرح کے بادل ہوتے ہیں. جب یہ بادل بن جاتے ہیں تو پھر جو نمی والی ہوا ہے نا جب ان کے اوپر سے گزرتی ہے تو پھر وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں, اور پھر میں نے عرض کیا نا کہ وہ پرزم کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں, تو وہ لہریں بن رہی ہوتی ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جیسے یہ ویڈیو جو ہے یہ آئی ہے. یہ کوئی میزائل تجربہ وغیرہ نہیں تھا. اور آخر میں جناب ہم بات کریں گے, جناب سہیل افریدی صاحب ملاقات کرنے گئے تھے, ملاقات نہیں ہو سکی. کل میں نے اپنے بلاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ بھائی صاحب وہ تو منگل والا دن جو ہوتا ہے وہ وکلا کے ساتھ ملاقات والا دن ہوتا ہے, اور جو درخواست بھیجی گئی تھی اس میں بھی وکلا کے نام تھے. آپ بیچ میں سے کہاں آ گئے؟ سہیل افریدی صاحب جو ہیں اور ان کی جو بہن ہے وہ بھی چلے جاتی ہیں منگل والے دن وہاں, تو بھی آپ کس لیے جاتی ہیں وہاں منگل والے دن؟ صرف سیاسی ماحول گرم کرنے کے لیے؟ وہ تو وکلا, آپ وکیل ہیں, وہ تو وکلا سے ملاقات کا دن ہوتا ہے. پھر جناب ملاقات ہوئی نہیں, پیغام پہنچ گیا جناب, وہ اپنی کابینہ خود تشکیل دے رہے ہیں اور کابینہ کے لیے جناب اجلاس سلوس ہو رہے ہیں. بہرحال جو بھی یہ ہے, اچھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہوا ہے یہ کہ اندر سے کوئی لسٹ نہیں آئی. عمران خان نے کہہ دیا اپنی مرضی کی کابینہ بناؤ, اگر اندر سے لسٹ آ جاتی ہے نا عمران خان کی طرف سے, ویسے تو یہ کہہ دیا اب پتہ نہیں چلتا عمران خان کا بیان ہوتا ہے اندر سے جو آتا ہے نہیں. اب عمران خان نے بیان دیا کہ احمد چٹھا اور پتہ نہیں ایک اور ان کا عہدیدار تھا جناب, ان کو میں نے تو نہیں کہا تھا ہٹاؤ, اور عالیہ حمزہ نے نوٹیفیکیشن کر دیا تھا اس کو ہٹانے کا کہ عمران خان کے کہنے پہ جناب ہم اس کو اس عہدے سے ہٹا رہے ہیں. یہ تو حال ہے ان کا. اور ان کے جو حامد خان صاحب ہیں وہ اب پنجوتھا کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب وہ ایجنسیوں کا بندہ ہے, وہ کوئی پنجوتھا ٹائپ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنی مشکل پڑ گئی, اور پھر انہوں نے اپنے مرضی کا ایک کوئی پنجوتا ہے اس سے یہ لیٹر لکھوا دیا. اگر عمران خان کی لسٹ کے مطابق کابینہ بن جاتی نا تو انہوں نے اس کے قابو ہی نہیں آنا تھا. وزیروں نے, ہر وزیر نے خود کو عمران خان کا نمائندہ سمجھنا تھا, سسٹم چلنا ہی نہیں تھا. چلو اب کچھ بہتری آئے گی. اور پھر یہ جو 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی نا بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان, تو یہ خبریں یہ آئیں کہ شاید جناب ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جناب آپ کو اپوزیشن لیڈر بنا دیتے ہیں, اور پھر مولانا صاحب کی طرف سے کہا گیا ہمیں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ ہی اس موضوع پہ بات ہوئی ہے. آپ کے میں نا اب جو میری چوہا رپورٹ ہے, چوہا رپورٹ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے لیے ملاقات تھی یہ والی, اور نواز شریف صاحب کی جمہوریت پسندی نے نا اس قوم کو 12-13 سال ایک عذاب میں مبتلا رکھا ہے. 2013 کے الیکشن میں جب ان کی حکومت بن رہی تھی, مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے ہمیں فری ہینڈ دے دیں, مجھے حکومت نہیں جی نہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے تو جناب ان کو بنا لینے دیں. اب بھگتے 2013 سے بھگت رہے ہیں لوگ, اور اب ان کی وہ پناہ گاہ بنی ہوئی ہے. اور پھر جناب بنی گالا چل گئے نواز شریف صاحب. یہ نواز شریف صاحب کی جمہوریت پسندی اور جناب وسیع القلبی اس نے بیڑا گرک کیا یہ والا. اور میرا خیال ہے کہ مولانا کی اور جو ملاقات ہے نا بلاول بھٹو زرداری کی, جو میرے سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے حوالے سے کوئی مشاورت چل رہی ہے ان کے درمیان. دیکھیں کیا ہوتا ہے, اللہ اس ملک کے لیے بہتر کرے گا انشاءاللہ. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان ہے. اللہ حافظ.